جس دن یہ قوم علماء سے اپنا دین اور اپنی ڈیپر انٹلیکٹ لینا شروع کرتا ہے کہ جی کون سے علماء کون سے علماء، ہمیں بھی ملے نا، ہم بھی نکلے گھر سے. تو یہی اس لیے میں نے صفا کورس ڈیزائن کیا تھا. آتے ہیں اب آپ کی بات. ہم کیوں قوم سے کہتے ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں لائیو اس ٹائم کیوں کہ بھائی ہم نے تو گاؤں دیہاتوں پنڈوں دیہاتوں میں جا کے علم پڑھا نا. ہمیں تو نہ اردو سمجھ میں آتی تھی نہ عربی سمجھ میں آتی تھی، جو بھی چیزیں تھی مشکل تھی ہمارے لیے چیزیں. تو ہم نے آپ کے لیے 2 سال کا کر دیا، ایگزیکٹو آورز کا کر دیا، ویکینڈ کا کر دیا، آن لائن کر دیا. پڑھانے والے اتنے پیارے پیارے خوبصورت نئے لڑکے مدینہ یونیورسٹی کے گریجویٹس اور انگلش عربی اور اردو بولنے والے لوگ لے کے آ گئے. اب تو پڑھنے آؤ علم، اب تو سیکھو اصول فقہ کیا ہوتی ہے، اصول حدیث کیا ہوتی ہے، نحو کیا ہوتی ہے، صرف کیا، عقیدہ کیا ہوتی ہے. یہ سمجھنے کے لیے تمہارے لیے ہم نے بیس بنا دیے. اب کیوں نہیں آتے ہو؟ تو اس پہ لوگ کہتے ہیں جی شیخ صاحب آپ نے جو ہے وہ پیسے رکھے میں. اچھا پیسے نہ رکھو تو تم میں سنجیدگی نہیں آتی، چھوڑ کے بھاگ جاتا. پیسے نہ رکھو تو تم لوگ ہمیں ہلکا لے لیتے ہو، مزاج نہ دکھائے تم. یہی کام سارا یہ دنیا دار ٹیچر جو کچھ بھی کر رہا ہوگا اس کے جا کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے 40-45 ہزار روپے کی فیس دے. اور جو علم کے سمندر بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پر، جن کے پاس اتنا علم ہے کہ منہ کھولیں تو 10 کتابیں لکھ دے آدمی آ کر سے، ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں. پریکٹیکل بات کریں تو کہتے ہیں جی مولوی بڑا جو ہے نا ماڈرن ہو گیا، اسٹریٹجک ہو گیا. روحانیت ہونی چاہیے شیخ صاحب. روحانیت پہ بات کریں تو کہتے ہیں جی پریکٹیکل نہیں. ایک جگہ پر میں نے بات کی، میں شخصیت کا نام نہیں لوں گا، بہت بڑے آدمی تھے، کہتے ہیں جی محبت سے سارے کام ہو جائیں. میں نے کہا اچھا اگر محبت سے سارے کام ہو جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ محبت سے کام چلا لینے تھے. تو کس محل میں کیا اپلائی کرنا ہے یہ علیحدہ علم ہے. اچھا جی بہت زیادہ عبارت علمی ہو تو کہتے ہیں جی عوامی زبان میں بات نہیں کرتے. کوئی بہت زیادہ عوامی بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی انہوں نے فلاں صاحب کو اس کا تمسخر اڑاتے تھے کہ جی بہت عوامی ہے. یہ تہذیب کا دامن چھوڑ دیا، تقدس بڑا کر رکھا. اچھا بہت زیادہ دنیا کی ایگزامپل دیں تو ایک پارٹی کہتی ہے شیخ صاحب عربی کی آیتیں نہیں آ رہی. بہت زیادہ آیات اور نصوص پیش کر دو تو دوسری پارٹی آف ہو جاتی ہے. یار اپنا فلسفہ تسی پیش نہیں کرتے ہو، جتھے بھی گل کرتے ہو تسی قرآن حدیث لے کے آ جاتے ہو. کسی حال میں خوش نہیں. جنہوں نے علم سیکھنا ہوتا ہے وہ بہانے نہیں بناتے، وہ استادوں کا لوٹا اٹھاتے ہیں، قدموں میں بیٹھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور بنجر زمینوں پہ جا کے سجدے کر کے اللہ سے کہتے ہیں اللہم علمنی، اللہ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا. اللہ مجھے علم دے، اللہ دنیا لے لے مجھ سے علم دے دے. اے اللہ مجھے دنیا مجھ سے لے لے، اللہ مجھے علم، اللہ مجھے یہ گہرائی دے دے جو میں نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی. اللہ مجھے وہ کلیئرٹی دے کہ وہ بصارت دے، بصیرت دے مجھے کہ میں وہ چیزوں کے پیچھے دیکھ سکوں. کیسے وہ جہنم سے بچے گا ایک انسان جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ضرور بے ضرور بے شک جہنم میں ایک جماعت انسانوں کی جائے گی. آدمی کہتا ہے تو اللہ نے قسم کھا لی ہے. یہاں پر آگے اللہ بتاتا ہے کیوں، لہم قلوب لا یفقہون، دل تو تھے مگر اس میں فکر نہیں تھی، فہم نہیں کا، فکر کا گہرائی نہیں تھی، اصول نہیں تھے، علم نہیں تھا، تزکیہ نفس نہیں تھا، نفس کی پاکی نہیں تھی، محاسبۃ النفس نہیں تھا، کتابیں مطالعہ مشاہدہ تذکر تفکر اتارا نہیں تھا، اسلاف کے علم کو اتارا نہیں تھا. کیوں، دل تو تھے مگر فکر فہم نہیں تھی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، آنکھیں تو تھیں، لا ينظرون بہانی کا کہ وہ دیکھتے نہیں تھے. لا بصیرت، بصیرت بھی علم سے آتی ہے، نظیرت علم سے نہیں آتی، بصیرت علم سے آتی ہے، فقہ علم سے آتی ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان تو تھے مگر علم نہیں سنا. اس بہت کچھ سنا مگر علم نہیں سنا، بہت انٹرنیٹ دیکھا مگر علم نہیں سنا، گہرائیاں نہیں سنی، اصول نہیں سیکھے، تفقہ نہیں سیکھا. آگے اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہے، بل ہم مطلب یہ اس سے بھی بدتر ہے، کیونکہ جانور بھی اپنے فطرت کے علم کے خلاف نہیں جاتا. جب انسان اپنے علم سے دور ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ وہ جانور سے دور ہوتا ہے. تو انسان کی فطرت ہی علمی فطرت ہے. یہ ایک علمی انقلاب تھا نبیوں کا، نبیوں کی تحریک علمی تحریک تھی، نبیوں کا انقلاب علمی انقلاب تھا. نبیوں کی وراثت علماء کے پاس ہے، انما العلماء ورثۃ الانبیاء. اور آج انہی کو کمپرومائز کر کے انسان کہے جی میں اپنے جیسوں سے بھی علم لینے کے کہتا ہوں میں خلاف ہوں. میں آج اپنی نفی کرتا ہوں کہ مجھ سے بھی علم نہیں لینا چاہیے. یہاں پر علم انہی اہل علم کے بار علماء سے لینا چاہیے جو اہل ہیں اس کو پڑھانے کے، جنہوں نے زندگیاں مسند پہ بیٹھ کے جو ہے نا ان کتابوں کے اندر زندگیاں گزار لی. یہ جس دن اٹھ جائیں گے اسی دن قیامت کی نشانی اسٹیبلش ہو جائے گی. جو حال ہوں گے جو فتوے دے رہے ہوں گے بیٹھ
جہال ہوں گے جو فتوے دے دیں گے، اور آج اس کے بیچ میں ہمارے بھی آپ دیکھ لیں ہمیں کتنی تائید دے دی، کتنا لوگوں نے ہمیں قبولیت دے دی۔ ہم آج بھی کہتے ہیں ہم ایک بوند بھی نہیں ہیں ان سمندروں کا جو مدرسوں کے اندر بیٹھ کے آج پڑھا رہے ہیں، ہم ایک بوند بھی نہیں ہیں، نہ آپ ہیں نہ آپ ہیں نہ میں ہوں۔ ہم آج بھی اسٹینڈرڈ لوگ کہتے ہیں، آج لوگوں کو فیشنیبل سپیکرز چاہیے، آج لوگوں کو ماڈرن سپیکرز چاہیے۔ میں اپنی نفی کر کے کہتا ہوں علم حاصل کرنا ہے، علم سے جا کے سفر کریں، ہجرت کریں، مارے کھائے بیٹھ کے اور دعائیں کریں، تقوی اختیار کریں، جو آج بالکل نہیں ہے۔ میں تو اپنی تو بات کرتا ہوں، میں تو اپنی نفی کرتا ہوں، یا اللہ مجھے یہ بنا دے کہ جب میرے منہ سے الفاظ نکلیں تو سمندر نکل جائے۔ ہمارے یہاں جب علماء کی آپس میں بحث ہوتی تھی نا، ہمارے خاندان کے بڑی جو روپڑی خاندان، تو آواز لگانے والا یہ کہتا تھا پرانے زمانوں میں پنجابی کے اندر، اوے منڈیو مدرسے کے بچوں، او منڈیو آ جاؤ، علم دے دو سمندر ٹکرا گئے، ڈول لے کے آؤ، علم وافر مقدار نہ لے کے کہ دو سمندر ٹکرا گئے، ڈول لے کے آؤ۔ اور علم کے دو سمندر جب ٹکراتے ہیں، جب دو مناقشے چلتے ہیں تو بڑے نکات نکلتے ہیں، وہ علم تمہیں کتابوں میں نہیں ملے گا جو دو عالموں کی لڑائی میں مل جائے گا۔ دیکھیں کوئی بات ہی نہیں۔ اس لیے مدرار کی تحریک علمی تحریک ہے۔ سیاست میں بھی اگر کبھی آئیں گے تو علم کا ہی بول بالا کرنے آئیں گے، ذاتیات کے لیے سیاست نہیں کریں گے۔ کبھی سیاست کریں گے اس لیے کہ حکومت علماء کی اسٹیبلش ہو۔ یہ ہے ہمارا منہج کہ سیاست میں بھی اگر شیخ عاطف قدم رکھے گا تو وہ اس لیے رکھے گا کہ حکومت انہی کی ہوگی جس کے ساتھ امت جڑی ہے، جن کے پاس امت جانے کے لیے جڑی ہے، اور وہ علماء ہیں، وہ ایک عام آدمی نہیں ہو سکتا۔ اور آج جس قسم کا یہ معاملہ چل رہا ہے ملک کے اندر، یہ اس لیے ہے کیونکہ ہم نے بڑے قداور شخصیتوں، بڑے قداور شخصیات کو جو ہے وہ پسے پشت پھینک کے شعبدے بازوں کو مسندوں اور سیٹوں میں بٹھا دیا، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ اہل علم کو چھوڑ دیا۔ ہماری تحریک عدیل صاحب اور بکی صاحب وہ علماء کی تحریک ہے، وہ علماء کو اٹھانے کی تحریک ہے۔ اور ایک زمانے میں میری مسلکوں سے بھی بڑی لڑائی ہے، لیکن میں آج کہتا ہوں، ابھی پرسوں ہی میری تقلید کے اوپر بحث ہو گئی کسی سے، کیا بات ہے، وہ بحث بھی علمی تھی، وہ ادب بھی علمی تھا، انہوں نے بھی مجھ سے علمی مناقشہ کیا، میں نے بھی آگے سے علمی مناقشہ کیا، اور میں نے اینڈ میں کہا انا اخوکم فی الدین، میں آپ کا بھائی ہوں دین۔ اور انہوں نے بھی کہا کہ آپ ہمارے لیے قابل عزت ہیں شیخ صاحب، ہم آپ کو چاہیں گے کہ آپ تقی عثمانی صاحب کی کتاب پڑھی جائے۔ ہم نے بھی آگے سے بات پیش کی کہ آپ ہمارے بھی بزرگوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، آپ پڑھیں اس کو جا کے۔ یہ باتیں تھیں اس زمانے کے اندر، ایک دوسروں کے مکتبے، ایک دوسروں سے ملاقاتیں تھیں، باہمی رابط تھے۔ اور آپ کے تو میرے خیال سے ناف صرف کے استاد بھی جو ہیں وہ شیخ ایاز، نہیں اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کے بڑے لوگوں سے علم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔